سینے میں ایمان ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ جو کاشتکاری کرتا ہے، اگرچہ کاشتکاری دنیا داری ہے، کیونکہ جب ہل چلا رہا ہے تو نفل نہیں پڑھ رہا، پانی لگا رہا ہے تو تہجد نہیں پڑھ رہا، گوڈی کر رہا ہے تو تلاوت نہیں کر رہا، مگر زمین اپنی ہے، غصب کی نہیں، پانی چوری کا نہیں، اور وقت پر وہ کاشتکار نماز قضا نہیں ہونے دیتا، نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی کاشتکاری کتنی برکت والی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کے کھیت سے جتنے انسان کھا جائیں لے جائیں، جتنے جانور اس کے باغ سے، اس کی کھیتی سے چر لیں، جتنی چڑیاں دانے چگ لیں، جتنی چونٹیاں دانے اٹھا کے وہاں سے لے جائیں، اللہ ہر دانے کے بدلے اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ابھی حافظ کی بات نہیں ہو رہی، قاری کی بات نہیں ہو رہی، عالم کی بات نہیں ہو رہی، مجاہد کی بات نہیں ہو رہی، غازی کی بات نہیں ہو رہی، تہجد گزار کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک کاشتکار کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں جب ایمان ہے تو اس کی کاشتکاری کتنی اس کے لیے مفید ہے کہ وہ کاشتکاری بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ جنت کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ جبکہ یہی کام غیر مسلم کرتا ہے تو وہ کاشتکاری دنیا داری ہے، لیکن مومن کی کاشتکاری جنت کی تیاری ہے۔ اور پھر یہ دیکھو، اس کو خبر ہی نہیں کہ اس کی ایک مربع گندم سے کتنی چونٹیاں دانے لے گئیں، کتنی چڑیاں لے گئیں، یہ بے خبر ہے، یہ گھر سویا ہوا ہے، لیکن جس نے ثواب دینا ہے اس کو نیند آتی ہی نہیں، وہ جاگتا رہتا ہے، اس کو سارا پتا ہے۔ لہذا یہ دین ایسا دین ہے کہ جس میں جو صحیح طریقے سے دنیا داری کاشتکاری کرتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی لاکھوں کروڑوں نیکیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو یہ وہ فصل تھی جو جسم کی غذا ہے، اور مدرسہ وہ فصل ہے جو روح کی غذا ہے، دارالعلوم وہ کھیتی ہے جو انسان کے ایمان کو حرارت بخشتی ہے اور سینوں کو سیراب کرتی ہے۔ تو جس کے کھیت سے کوئی چڑیا، کوئی چونٹی، کوئی پرندہ اگر دانے لے جاتا ہے ایک بھی، تو وہ اس کے لیے جو گلشن کا موالی ہے، جو فصل کا مالک ہے، باعث ثواب بنتا ہے۔ تو جس نے مدرسہ بنایا، مدرسہ چلایا، اس سے کسی نے ناظرہ کا ایک سبق پڑھ لیا، حفظ کا ایک پارہ مکمل کر لیا، درس نظامی کی کوئی کلاس پڑھ لی، پھر وہ چلا گیا، اگرچہ دارالعلوم والوں کے ریکارڈ میں بھی نہیں کہ وہ 1 دن آیا تھا، 2 دن آیا تھا، 4 دن آیا تھا، لیکن اس گلشن اور اس طرح کے جو مدارس بنانے والے لوگ ہیں، جب وہ گندم کا کھیت اپنے کاشتکار کو اتنا نوازتا ہے، تو یہ جو دین کے باغ ہیں اور معرفت کی فصلیں ہیں، یقیناً جو ان کو آباد کرتے ہیں، رب ذوالجلال ایک ایک حرف کے بدلے جو نسلیں پڑتی ہیں اور سینے منور ہوتے ہیں، اللہ بنانے والوں کو کروڑوں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس نیٹ ورک کے جتنے لوگ حصہ بن جاتے ہیں، چونکہ کچھ کی ڈیوٹی پڑھانا ہے، کچھ کی ڈیوٹی پڑھنا ہے، اور کچھ کی ڈیوٹی انتظام کرنا ہے، یہ سارے ملتے ہیں تو پھر کام چلتا ہے۔ تو رب ذوالجلال اس سارے نیٹ ورک کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان استطاعت فکن عالما، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بن سکتا ہے تو عالم دین بن، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُنْ مُتَعَلِّمًا، اگر عالم دین نہیں بن سکا تو متعلم ہی بن جا، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَحِبَّهُمْ، اگر متعلم بھی نہیں بن سکا تو پھر ان سے پیار کرنے والا بن جا۔
اور اگر پیار بھی نہیں کر سکتا فرما فلا تبغضہم، پھر ان سے بغض نہ رکھ، فلا تکن خامسا، فرما آگے 5ویں سیٹ پہ نہ جانا کہ نہ تو عالم بنے، نہ تو متعلم بنے، نہ تو ان کا محب بنے، اور پھر سینہ بھی ان کے بغض سے تو خالی نہ رکھے، بلکہ تو ان کے خلاف پراپوگنڈا کرے اور ان کا بغض کرے رکھے، تو سرکار فرماتے ہیں پھر تو ہلاک ہو جائے گا، پھر نجات کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو 4 مرحلے ہیں، ان میں سے جس مرحلے پر بھی کوئی موجود ہے، یہ چونکہ آخری امت ہے اور یہ دین قیامت تک جانا ہے، اور ان لوگوں کے ذریعے جانا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ یقیناً ہم میں سے کسی کا بھی دین محتاج نہیں ہے، مگر یہ کہ دین ضرور جائے گا قیامت تک سلامتی سے۔ لن یزال امر هذه الامت مستقیما، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت کا امر ہمیشہ مستقیم رہے گا، کروڑوں امریکہ آ جائیں وہ اس کو بگاڑ نہیں سکتے، یہ امت اس کا امر ہمیشہ مستقیم رہے گا، اور ہمارا دین محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں کہ ہمارا حصہ اس میں کتنا ہوگا۔ لہذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان 4 طبقات میں سے کسی نہ کسی طبقے میں موجود ہیں، اور اس بنیاد پر قیامت کے دن ان کا شمار بھی اس صف میں ہوگا کہ جن کا اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں بہت